اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ غار ثور میں ہیں، یہاں تک کہ کفار اور مشرکین آپ کی تلاش میں غار ثور کے دروازے تک آ جاتے ہیں، اور ان کے درمیان اور سیدی رسول اللہ کے درمیان صرف ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے اور 2 کبوتری کے انڈے۔ ایسے موقع پر جب سیدی اس غار سے نکلتے ہیں اور حضرت سراقہ سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت سیدی رسول اللہ حضرت سراقہ کو خوشخبری دے چکے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یعنی آپ ظاہری صورتحال دیکھیے جو ایک ناممکن صورتحال نظر آ رہی ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں جان بچانا بھی ناممکن نظر آتا ہے، اور سیدی رسول اللہ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں حضرت سراقہ کو کہ تم اپنی زندگی میں پرشین امپائر کو شکست دو گے اور بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ بالکل ناقابل یقین بات ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی شک نہیں تھا اس بات کے اوپر، اس خوشخبری پہ، سیدی رسول اللہ کی اس بشارت پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسے ان سے پہلے والوں کو خلافت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم کی بات ہے کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ تمام صحابہ کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی، جو تمام کوششیں کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، مشکلات اٹھا رہے تھے، اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حیرت انگیز بشارتیں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ 13 برس تک سیدی رسول اللہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ نے ظاہری طور پر 23 برس تک اپنے اس دین کو پھیلایا، اور اس میں سے بھی 13 برس مکے کے تھے، اور مکے کے 13ویں برس میں حال یہ تھا کہ آپ ظاہری طور پر اپنے صحابہ کی جانیں بچانے کے لیے ان کو مختلف علاقوں میں ہجرت کے لیے بھیج رہے تھے، اور خود آپ ہجرت کے لیے جب سیدنا ابو بکر کے ساتھ نکلتے ہیں تو جیسے وہ پورا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی شہادت اور مشرکین کے درمیان صرف مکڑی کا جالا تھا۔ جب آپ مدینے پہنچتے ہیں، اور مدینے کے صرف 10 سال ہیں، اگلے ہی سال آپ نے تلوار نکال لی۔ غزوہ بدر ہجرت کے اگلے سال ہوا، اور اس کے بعد فتح مکہ تک اور اس کے بعد تک سیدی رسول اللہ نے وہ تلوار دوبارہ میان میں نہیں ڈالی۔ آئیں آپ کو ریاست مدینہ کی تھوڑی تعریف بتاتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر شخص اپنی مرضی سے ریاست مدینہ کی تعریف کرتا پھرتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی، وہ ایک روحانی ملٹری سٹیٹ تھی۔ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ تھی، لیکن ایک روحانی سٹیٹ تھی۔ وہ سیکولر نہیں تھی، وہ لادین نہیں تھی، وہ کسی پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ یا سوشلزم پر مبنی نہیں تھی۔ سیدی رسول اللہ اللہ کے خلیفہ ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ حکمران بھی ہیں، آپ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، آپ چیف جسٹس بھی ہیں، آپ اس پورے معاشرے کے روحانی مرشد بھی ہیں۔ یہ مدینے کی ریاست تھی۔ سیدی رسول اللہ نے کتنے غزوات میں حصہ لیا۔ جنگ بدر کے وقت جو تلوار نکالی، پھر غزوہ احد، پھر اس کے بعد غزوہ خندق، اور اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد غزوہ حنین، اور اس سے پہلے غزوہ تبوک، اور کتنے سرایا آپ نے بھیجے۔ یعنی سرایا اس جنگ کو کہتے ہیں، اس ایکسپیڈیشن کو کہتے ہیں کہ جس میں سیدی رسول نے صحابہ کو روانہ کیا جنگ کے لیے، لیکن خود تشریف لے کے نہیں گئے، جس میں آپ خود شریک ہوئے، اس کو اصطلاحاً غزوات کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو سیدی رسول اللہ اور صحابہ کی ہر سنت یاد ہے، آپ لباس ایسا پہنتے ہیں اور آپ کھانا ایسے تناول فرماتے ہیں، اور آپ کی یہ سنت ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک کی یہ لمبائی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہے
اور بہت کم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ اور صحابہ کرام تمام کے تمام تلوار نکال کر جہاد کرنے والے مجاہدین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں، خاص طور پہ سورہ انفال اور سورہ توبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو یہ تمام دونوں صورتیں ہیں ہی مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف جنگ کرنے کے قوانین اور ان کے احکامات، پورے رولز آف انگیجمنٹ، کفار کے ساتھ جنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، ان کے معاہدے کی پاسداری کیسے کرنی ہے، اگر وہ دھوکہ دیں اپنا معاہدہ توڑیں تب آپ نے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، جب آپ کا دشمن سے تصادم ہو تو آپ نے کس وقت جنگی قیدی لینے ہیں اور کتنے آپ نے قتل کرنے ہیں، اور جب ان کو قتل کرنا ہے تو اس کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کیا ہوگی، مسلمان کس طرح معاہدے کریں، کہاں تک معاہدے کرنے کی اجازت ہے اور کہاں پر معاہدے کو دشمنوں کے منہ پر پھینکا جا سکتا ہے، یہ ساری حکمت عملی بھی تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ سب بھی تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور سیدی رسول اللہ نے اس 10 برس کے عرصے میں جس طرح ایک ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کی مدینے کی ریاست کی، وہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ 13 ہجری تک، 13 نبوت تک تو آپ ظاہری طور پر جان بچا کر مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں ایک ساتھی کے ساتھ، اور 9 سال کے بعد آپ 10,000 صحابہ اور مجاہدین کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، اور مکہ بزور تلوار فتح کیا جاتا ہے۔ مکہ نیگوسیشن سے فتح نہیں ہوا، مکہ مذاکرات کے ذریعے فتح نہیں ہوا، مکہ ایک بریلینٹ ملٹری اسٹریٹجی کے ذریعے فتح ہوا ہے، تلوار کی زور پر۔ اور یہ سب کچھ سیدی رسول اللہ نے 9 سال میں اچیو کر لیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو ہجرت کر کے آپ مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، 9 سال کے بعد آپ فاتح بن کے 10,000 کی فوج کے ساتھ واپس آئیں گے اور مکہ فتح کر لیں گے۔ مدینے کی ریاست کوئی اکنامک ریاست تو نہیں تھی، وہاں پہ کوئی انڈسٹری تو نہیں تھی، وہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، وہاں پر کوئی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تو نہیں تھا، وہاں پہ کوئی سوشل ویلفیئر کا نظام تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ تھی، وہ ایک ملٹری اور مارشل ریاست تھی جو اپنا دفاع تلوار کے زور پر کرتی تھی، لیکن اس کی قیادت ایک روحانی قیادت تھی۔ سیدی رسول اللہ آپ مرشد بھی ہیں اور کمانڈر ان چیف بھی، اور یہی طریقہ صحابہ کرام نے پھر اپنے خلفائے راشدین کے دور میں رکھا۔ سیدنا ابو بکر جیسے ہی آپ خلیفۃ الرسول بنتے ہیں، پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مرتدین کے خلاف جنگ کا حکم فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام نے بھی سیدنا ابو بکر سے کہا، حتیٰ کہ سیدنا عمر نے کہا کہ آپ اس وقت تھوڑا سا رک جائیے، سیدی رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے خوفزدہ ہیں، لوگ دکھ میں ہیں، اور بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کوئی جھوٹا نبی پیدا ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ تمام مرد نکلیں اور ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ کھڑا ہوا ہے اس کو کچل کر آئیں، حتیٰ کہ مدینے میں صرف ابو بکر اکیلا رہ جائے اور بھیڑیے آئیں اور ابو بکر کو کھا جائیں، تب بھی تم میں سے کوئی شخص مدینے میں نہیں رکے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ کوئی اکنامک ریاست ایسے کرتی ہے، یا ایک ملٹری سٹیٹ ایسے کرتی ہے، ایک سیکیورٹی سٹیٹ ایسے کرتی ہے، ایک اسپریچول سٹیٹ، ایک روحانی سٹیٹ جس کو اپنے دفاع کے لیے تلوار کی ضرورت ہے۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں سیدی رسول اللہ کے ختم نبوت کے دفاع میں صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانی دی۔ تمام جنگیں جو ہوئیں، جہاد جو ہوئے، جو غزوات ہوئے سیدی رسول اللہ کے اس 10 سال کے دور میں، مدنی پیریڈ میں، اس میں بمشکل 100، 150، 200، 300 صحابی شہید ہوئے ہوں گے، اور صرف ایک جنگ میں، ختم نبوت کے دفاع میں، جنگ یمامہ میں جو سیدنا ابو بکر کے دور میں ہوئی، 1200 صحابی شہید ہوئے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ اہمیت تھی ختم نبوت کی، یہ اہمیت تھی اس ریاست کے دفاع کی کہ بغیر تلوار نکالے اس ریاست کا دفاع ممکن نہیں تھا۔ یہی معاملہ سیدنا عمر نے رکھا کہ تمام سیدنا عمر کے دور میں فتوحات ہیں، تلوار نکالی گئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسلامی ریاست کو امن کا دور نہیں ملا۔ مسلسل انہی فتوحات کا سلسلہ جو
جنگوں کا سلسلہ جو سیدنا ابو بکر نے شروع فرمایا، سیدنا ابو بکر نے کیمپین شروع کروائی. مدینہ کی ریاست کی کیا اکنامک سٹرینتھ تھی دنیا میں، اس کے پاس کیا اکنامک ریسورسز تھے، کیا اس کی جی ڈی پی تھی، کیا اس کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز تھے. سیدنا ابو بکر نے کیمپین بھیجی، پہلے پرشین امپائر کے خلاف اور ساتھ ہی کیمپین رومن امپائر کے خلاف. دو بڑی بڑی امپائرز کے ساتھ تصادم کھول دیا. اتنے بڑے بڑے، یعنی آپ سوچیں آج کے دور میں کوئی ایک ملک بیک وقت چین اور امریکہ کے خلاف جنگ شروع کر دے، یا بیک وقت روس اور امریکہ کے خلاف جنگ شروع کر دے، افغانستان جیسا ملک. یہ ظاہری طور پہ انسان کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. دنیا کی کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ، کوئی صاحب عقل آدمی اس کی تجویز نہیں دے گا. لیکن ان بزرگوں کو کیا معلوم تھا؟ وہ کون سے روحانی وجود تھے کہ جو جنگ کے نتائج کو پہلے سے جانتے تھے، کہ جن کے لیے سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ اور اس کو پھیلانا زیادہ اہمیت رکھتا تھا. اور یہی وہ جلال اور جمال تھا اس بندہ مومن، ان مجاہدین کا، ان مومنین کا. یہی وہ کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جرأت رندانہ کی وجہ سے ان کو وہ فتوحات عطا فرمائیں کہ 20 سال کے عرصے میں رومن اور پرشین امپائر ان کے قدموں تلے تھی، اور سراقہ جو تھے وہ کسرا کے کنگن پہنے گھوم رہے تھے سیدنا عمر کے دور میں. وہاں پہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، پہلے معیشت ٹھیک کر لیں، پھر سوچیں گے، پھر بات کریں گے. یہ بزدلوں بغیرتوں کی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے بدترین درجے میں منافقین کے ساتھ ہلاک کرے گا. یہ ناپاک کلمے ان کے منہ سے نکلتے ہیں، منافقین. قرآن میں پورا لکھا ہوا ہے کہ جب جہاد کا وقت آتا تھا تو منافقین اسی طرح زبانیں چلاتے تھے، اور جب فتح ہو جاتی تھی تو آ کے بیٹھ جاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ اس سے پہلے یہ مسلمانوں کے پشت میں خنجر مار رہے ہوتے. جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدی رسول اللہ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سارے مسلمان ہلاک ہو جائیں گے، واپس تو انہوں نے آنا نہیں ہے. یہ قرآن نے پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں، منافقین کے بھی، مومنین کے بھی، مشرکین کے بھی. فتح مکہ ایک تاریخ اسلام کا ایک وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو کچھ اس مدینے کی ریاست کے ساتھ ہوا فتح مکہ تک اور اس کے بعد بھی، وہ ہو بہو اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدینہ ثانی اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی کر رہا ہے. پہلے ہم آپ کو فتح مکہ کی تفصیل بتاتے ہیں، پھر اس کو پاکستان کی طرف لے کر آئیں گے. سیدی رسول اللہ نے جب وہ بیت رضوان والا مشہور واقعہ کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے منع کر دیا کہ آپ مسلمان حج نہیں کر سکتے اور اگلے سال حج کے لیے آئیں گے، بیت سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر پھیل گئی، تو کفار سے ایک معاہدہ کیا گیا جس کے تحت 10 سال تک مسلمانوں کا امن ہو جائے گا کفار کے ساتھ، اور کفار مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، مسلمان آ سکتے ہیں حج کرنے کے لیے. مگر اس کے نتیجے میں اس معاہدے کے نتیجے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو کفار نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان کبھی بھی معاہدہ خود نہیں توڑتے. ہمیشہ آپ کو مشرکین نظر آئیں گے معاہدہ کفار نظر آئیں گے معاہدہ توڑتے ہوئے. قرآن ان کے بارے میں بہت تفصیل سے بتاتا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کریں گے. آج پاکستان کی ریاست پہ یہی دیکھ رہی ہے نا، ہم نے جو معاہدے کیے اس مشرکین مکہ کے ساتھ، آج کے جو مشرکین مکہ ہیں وہ سارے معاہدے انہوں نے توڑے، چاہے کشمیر پہ ہو، چاہے پاکستان کے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ہو، چاہے پاکستان کے جتنے معاہدے آج تک ہم ان سے کر چکے ہیں، یہ مسلسل ان کو توڑتے بھی رہیں گے. تو سیدی رسول اللہ نے جب کفار نے معاہدہ توڑ دیے تو سیدی رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو 10,000 صحابہ کو جمع کیا اور مکے کی جانب آپ نے پیش قدمی فرمائی. ایگریسو ملٹری کیمپین، فورس پروجیکشن آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں، ایک اوفینسو ایکشن. صرف مدینے کے ریاست میں بیٹھ کے آپ دفاع نہیں فرماتے رہے. بدر کی کیمپین آپ دیکھیے، بدر میں آپ مدینے سے نکل کر 300 کلومیٹر آپ مدینے سے نکلے، 300 کلومیٹر آگے آئے، بدر کے مقام پر آپ نے دشمن کو انگیج کیا. وہ ایک ایگریسو کیمپین تھی، اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر آپ نے آپریشنز کیے. احد آپ نے مدینے کے اندر ڈیفنسو وار لڑی، مدینے کا دفاع کیا. خندق آپ نے مدینے کا دفاع کیا، آپ نے خندق کھودی اور اس کے اندر ڈیفنسو وار لڑی. صورتحال کے مطابق کیمپینز چینج ہو رہی ہیں. غزوہ تبوک ایگریسو کیمپین تھی، پتہ لگا رومنز آ رہے ہیں، آپ نے کیمپین لی اور آپ رومن بارڈر پہ چلے، پرشین بارڈر، سیرین بارڈر پہ چلے گئے کہ وہاں پہ آپ نے دشمن کو وہاں جا کے روکنا ہے. جب پتہ لگا کہ دشمن موبلائز کر رہا ہے، آپ ایک ایگریسو فورس لے کر گئے اور دشمن کو وہیں روکا اپنی سرحدوں کے بہت باہر. اور اسی طرح فتح مکہ کہ آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ دشمن نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اس وقت دوبارہ نیگوسیشنز نہیں کیے، اس وقت دوبارہ اس سے معاہدے کی پاسداری کرنے کا نہیں کہا. ایک دفعہ جب دشمن نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ڈیسائسو فیز ہے، تلوار نکال کر اپنے مجاہدین کو جمع کیا
مکے کی جانب. اور مکہ شہر ظاہر ہے کہ تمام مشرکین، تمام ان کی فوجیں وہاں موجود تھیں، تمام مشرکین کے قبیلے وہاں موجود تھے. وہی لوگ جنہوں نے 10 سال پہلے ان سب کو یہاں سے نکالا تھا ظلم و ستم کر کے. اور اب کی دفعہ جب سیدی رسول اللہ مکے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو آپ نے حکمت عملی یہ بنائی، اسٹریٹجی دیکھیے کیا بنائی کہ اپنی مسلمان فوجوں کو ایسے تقسیم کیا کہ مکے کو 8 اطراف سے مکے میں مسلمان فوجوں کی داخل ہونے کی حکمت عملی بنائی گئی. سیدی رسول اللہ نے جب مکے کے باہر ریگستان میں مسلمان فوج کو ٹھہرایا تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ ایک جو آگ جلائی جاتی تھی اس کے گرد 10 لوگ بیٹھتے تھے. آگ جلائی جاتی اس کے گرد 10 لوگ بیٹھتے. یہ پورے عرب قبیلے میں یہ رواج تھا. سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ تمام صحابی اپنی آگ خود جلائیں گے. یعنی 10,000 صحابہ نے جب اپنی آگ جلائی تو دشمنوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید 1,00,000 کی فوج ہے. سائیکولوجیکل آپریشنز دیکھیے کیا ہے، انفارمیشن وارفیئر، ڈسیپشن، دشمن کو دھوکہ کیسے دیا گیا. یہ بریلینٹ اسٹریٹجی. سیدی نے فرمایا الحرب الخدع، جنگ ڈسیپشن کا نام ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ دشمن کو دھوکے دینے کا نام ہے. آپ نے ایک ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کی، پہلے انفارمیشن وار، سائی آپس کی، دشمن کو ڈی مورلائز کر دیا. جب انہوں نے مشرکین نے پہاڑ پہ سے دیکھا تو ان کو 10,000 آگ جلتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے کہا یہ تو 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ آ گئے. ان کے حوصلے ہی ختم ہو گئے. پھر ان کو مزید ڈی مورلائز کرنے کے لیے اعلان فرما دیا مکے میں سیدی رسول اللہ نے کہ جو اپنی تلواریں پھینک دے گا، جو خانہ کعبہ میں چھپ جائے گا، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا. اب جب اتنی بڑی فورس آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا تو جو ان کے اندر فینس سٹرز تھے، جو بینچ پہ بیٹھنے والے تھے، جو انڈیسائسو تھے، جو کنفیوز تھے کہ اب ہم لڑیں یا نہ لڑیں، آپ نے ان کو تو بالکل ڈیمورلائز کر کے ختم کر دیا. وہ سارے پرے ہو گئے. اب کوئی فورسز ہی نہیں بچی مکے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوائے تھوڑے سے گروپس کے. اور پھر 8 اطراف سے مسلمان فوجیں جب مکے میں داخل ہوتی ہیں تو وہ حیرت انگیز ترانہ پڑھتی ہیں، ایک جنگی ترانہ اپنے پورے جلال کے ساتھ. جب 10,000 مسلمان یہ پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ. اللہ اس کا کوئی شریک نہیں. انہ وحدہ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی. انہ وحدہ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام فوجوں کو اکیلے شکست دی. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور محبت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ. جب سوچے کہ 10,000 مسلمان یہ پڑھتے ہوئے جب مکے کی جانب داخل ہوئے 8 اطراف سے، کیا جلال ہوگا اس وقت. ظاہر ہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی سامنے آنے کی. وہ صرف ایک چھوٹا سا دستہ سیدنا خالد بن ولید کے سامنے آیا، انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا. اور پھر مکہ فتح ہوتا ہے اور سیدی رسول اللہ مکے میں تشریف لاتے ہیں اور اس دن اعلان کر دیا جاتا ہے لا تثریب اليوم، آج تم لوگوں پر کوئی سزا تم لوگوں کو نہیں ہے، آج عام معافی ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. انسانیت کی تاریخ میں اور خاص طور پر اس زمانے کی تاریخ میں جہاں پہلے زمانے جاہلیت ہے، رومن اور پرشین امپائرز ہیں، کبھی کوئی فاتح فوج اس طرح داخل نہیں ہوئی کہ تمام مفتوحین کو صرف عام معافی دے دی جائے. چند لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، 3 یا 4 لوگ تھے اس وقت. سیدی نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے میں بھی تمہیں نظر آئیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. وہ اتنے بڑے مجرم تھے. کوئی سیدی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، کسی نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا، کوئی بڑے بڑے جرائم ایسے تھے کہ جو معاف نہیں ہونے والے تھے. 4 یا 5 لوگ پھر بھی قتل کیے گئے. اور اس دن حلال کر دیا اللہ نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے، ورنہ اس سے پہلے اسی لیے مسجد حرام کہتے ہیں کہ یہاں خون بہانا منع ہے. اس دن اللہ نے اجازت دی کہ سیدی رسول اللہ خون بہا سکتے ہیں. اور آپ نے بھی منیمم کم سے کم فرمایا وہ چند لوگ ہیں سوائے اس کے، باقی پورے عوام معافی. اور پھر عام معافی ہی نہیں بلکہ وہ جو مال غنیمت آیا اور وہ سینکڑوں ہزاروں اونٹ ملے اور سارا مال جو ملا وہ سب بھی اہل مکہ میں تقسیم کر دیا. جس پر وہ اہل مدینہ کے نوجوانوں نے کچھ بات بھی کر دی کہ سیدی کی جب تلواروں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری تلواریں، اور ابھی تک ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن جب دینے کی باری آئی تو سیدی نے اپنے لوگوں کو دے دیا. اس پر سیدی نے وہ سارے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا تھا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ مکے کے لوگ کچھ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم سیدی رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ. فتح مکہ
کہ جو ازلی اور ابدی حقیقت ہے، جو بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور سیدی رسول اللہ نے صحابہ کو دی تھی، اور جو اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرمائی، اس کے بعد اگلے سال سیدی نے حجۃ الوداع، آخری حج، اپنا ایک ہی حج آپ نے کیا اور اپنا آخری حج تھا خود، اور خطبہ حجۃ الوداع آپ نے عطا فرمایا، اور اس کے بعد وہ آیتیں اتریں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ فوجوں کی طرح ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں، استغفار کریں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ بہت خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ مدد آ گئی اور فتح آ گئی اور لوگ اللہ کے دین میں اب داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر رونے لگے، صحابہ حیران ہوئے کہ سیدی آپ روتے کیوں؟ اس میں تو بڑی خوشخبری اللہ نے فرمائی ہے۔ اب سیدنا ابو بکر اسی لیے سیدنا ابو بکر ہے نا، اسی لیے وہ صدیق ہے، اسی لیے وہ یار غار ہے، اسی لیے وہ خلیفۃ الرسول ہیں۔ آپ رازدار تھے، پہچان گئے۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس آیت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سیدی کے پردہ فرمانے کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر ظاہر ہے ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد سیدی نے پردہ فرما لیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول کے طور پر آپ کی ڈیوٹی پر آ گئے، اور آپ نے بھی جہاد کا آغاز وہیں سے کیا جہاں سے سیدی رسول اللہ نے ان کو چھوڑا تھا اور حکم دیا تھا آگے چلانے کا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سیدنا ابو بکر کے دور میں مسلمانوں نے تلواریں واپس نہیں ڈالی۔ سیدنا عمر کے دور میں ایک لمحے کے لیے بھی، 12-13 سال سیدنا عمر نے خلافت فرمائی ہے، ایک دن ایسا نہیں تھا جب مسلمان حالت جنگ اور حالت جہاد میں نہیں تھے۔ یہ ہوتی ہے مدینے کی ریاست۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پاکستان آپ کو عطا کیا ہے، یہ اسی مدینے کی ریاست کی روحانی برکت اور عکس سے دیا ہے، اس کا سایہ ہے ہمارے اوپر۔ تمام بزرگوں نے، تمام اولیاء نے ان تمام بشارتوں کی تصدیق فرمائی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاکستان کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جی، جس طرح سیدی رسول اللہ نے زمانہ آخر تک ہر حدیث بیان فرمائی، آپ نے ہر واقعہ بیان فرما دیا، آپ نے حدیث مبارکہ میں قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو امت کو بتا دیا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس میں پاکستان کے ظہور کا اور پاکستان کے وجود کا اور پاکستان کے خوش نصیبی کا سیدی رسول اللہ ذکر نہ فرماتے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے اسرائیل کے قیام کے بارے میں فرما دیا تھا، آپ نے فرما دیا تھا یہ بات کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس سارے خطے میں فلسطین کے یہودی ہوں گے اور مسلمانوں کی آخری لڑائی ان کے ساتھ ہوگی، اور مسلمان اور ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اور مسلمان اسے قتل کریں گے۔ تو ظاہر ہے سیدی نے فرما دیا تھا کہ آخری دور میں اس علاقے میں یہودی آباد ہو جائیں گے۔ آ کے مسلمانوں کو بات سمجھ میں دیر سے آئی، سمجھ میں اس وقت آئی جب پہلی جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، سمجھ میں اس وقت آئی، ورنہ حدیث شریف تو 1300 سال سے موجود تھی۔ پاکستان کے حوالے سے بھی سیدی رسول اللہ نے بہت ساری بشارتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے ہند کے حوالے سے میر اقبال بابا نے جو فرمایا، خوبصورت ان کا شعر ہے کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیدی رسول اللہ نے بڑی بشارت فرمائی اس خطے سے، اس جانب سے۔ ظاہر یہ پورا خطہ ہندوستان تھا جس کو کاٹ کے آج الحمدللہ ایک پاکستان بنایا گیا۔ سیدی رسول اللہ نے سندھ اور ہند کا ذکر فرمایا، آپ نے سندھ کا الگ ذکر کیا اور ہند کا الگ ذکر فرمایا۔ فرمایا میری امت کے لشکر جائیں گے اور اس علاقے کو فتح کریں گے۔ خاص طور پر آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ ہوگا، اور اسی لیے جس طرح آپ نے قسطنطنیہ والی حدیث فرمائی تھی، اور سیدنا عثمان کے وقت سے مسلمان فوجیں جو تھیں وہ قسطنطنیہ پر حملے کر رہی تھیں، اسی طرح مسلسل مسلمان فوجیں سندھ اور ہند کی جانب بھی آتی رہیں۔ محمد بن قاسم کی جو فوجیں آئیں اس سے پہلے بہت ساری کیمپینز مسلمانوں کی ہند کی جانب اور سندھ کی جانب آ چکی تھی۔ کامیابی اللہ نے محمد بن قاسم کو دی، لیکن جھڑپیں اور فوجیں اور تاجر اور دوسرے تمام لوگ یہاں آتے رہے۔ پہلی مسجدیں جو یہاں بنی ہوئی ہیں وہ 1400 سال پرانی مسجد ہے سندھ کے اندر جو بنی ہوئی۔ اسی طرح سیدی رسول اللہ نے خراسان کی جانب
کا ذکر کیا. یہ پورا خطہ، کیونکہ سندھ جو تھا اس زمانے میں ملتان تک تھا، خراسان کا علاقہ ملتان سے اوپر سارا افغانستان، سینٹرل ایشیا کی جانب یہ سارا علاقہ خراسان تھا. پاکستان میں خراسان بھی آتا ہے، پاکستان میں سندھ بھی آتا ہے، پاکستان میں ہند بھی آتا ہے. اور سیدی رسول اللہ نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں، جس کو عام طور پہ لوگ ترجمہ کرتے رہے ہمیشہ کہ کالے جھنڈے خراسان کی جانب سے اٹھیں گے، وہ کالے جھنڈے نہیں ہیں، وہ گہرے سبز رنگ کے جھنڈے ہیں جو خراسان کی جانب سے اٹھیں گے. خراسان کی جانب سے فرمایا تھا، ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن، کیوں ظاہر ہے اس زمانے میں یہ خطہ یہ پاکستان تو نہیں تھا، تو آپ صرف خراسان کی جانب اشارہ کریں اگر تو وہ اشارہ سیدھا پاکستان کی جانب ہوتا ہے. اور آج تک 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں یہاں سے کبھی خراسان کی جانب سے کبھی گہرے سبز رنگ کے جھنڈے نہیں نکلے پاکستان کے قیام سے پہلے. یہ جو رایات السود کا ترجمہ کیا جاتا ہے، بلیک فلیگز، آپ پرانی عربک ڈکشنریز اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو سود کا مطلب گہرا سبز رنگ بھی ہے. لوگوں نے ترجمہ کالا کر دیا چونکہ بہت آسانی لگی ان کو. اور سود کا مطلب ڈگنیفائڈ بھی ہے، بہت ہی باعزت. تو رایات السود کا ترجمہ گہرے سبز رنگ کے باعزت تر پرچم ہے. یہ جو پرچم ہمارا، یہ پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، یہ سیدی رسول اللہ کی بشارت سے بنا ہے. اس پاکستان کے قیام میں جس طرح براہ راست سیدی رسول اللہ نے اس پاکستان کے قیام کی نگرانی فرمائی، یہ آپ کو بتا چکے ہیں ہم پہلے. کس طرح قائد اعظم کو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور پاکستان بناؤ. خود قائد اعظم نے فرمایا کہ اگر اس میں براہ راست فیضان نبوی شامل نہ ہوتا تو میں پاکستان بنا ہی نہیں سکتا تھا. علامہ اقبال کو جس طرح سیدی رسول اللہ اور اولیاء اور فقراء نے بشارتیں اور خوشخبریاں دی اور حکم دیا کہ اس ڈیوٹی کو کرو، جس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی کو خود سیدی رسول اللہ تشریف لائے. بلوچستان کا صوبہ پاکستان میں شامل نہیں ہو رہا تھا، اور خان آف قلات کا پوتا خود ٹیلی ویژن پر آ کے انٹرویو دیتا ہے، اس نے بتائی یہ بات، کہتے کہ ہم شامل نہیں ہو رہے تھے، لیکن خان آف قلات کو سیدی رسول اللہ تشریف لائے خواب میں اور حکم دیا کہ پاکستان کی ریاست بن رہی ہے، فوراً پاکستان میں شامل ہو جاؤ. اور اس کے بعد خان آف قلات نے فیصلہ کیا کہ ہم بلوچستان کو پاکستان سے میں شامل کر دیں گے، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا. آپ کو ہم وہ واقعات سنا چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے دفاع کے لیے خود سیدی رسول اللہ بدر کے شہداء کے ساتھ تشریف لائے اور روحانی طور پر پاکستان کی تائید اور مدد فرمائی. اور اسی لیے سیدی رسول اللہ نے اس آخری جنگ کو غزوہ ہند فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت سے لوگ سوال یہی بات کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ آپ اس جنگ کو غزوہ کیوں کہتے ہیں؟ غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شریک ہوں. جب سیدی رسول اللہ نے اس جنگ کا نام غزوہ ہند رکھا ہے، جب احادیث کی کتابوں میں پورا چیپٹر ہے باب غزوہ ہند، یہ سیدی رسول اللہ نے کسی حکمت سے بات کہی. خوشخبری ہے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ سیدی رسول اللہ اس جنگ کی روحانی قیادت خود فرمائیں گے، اور اس جنگ میں شرکت کا ثواب آپ کو غزوہ جتنا ملے گا، اس لیے اس کو غزوہ ہند کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آج کوئی خوش نصیب مسلمان ہو جو یہ کہے کہ کاش مجھے جنگ بدر میں شرکت کا موقع ملتا، غزوہ احد میں موقع ملتا، غزوہ خندق میں سیدی کے ساتھ ہوتا. کیا بعد میں آنے والوں کے لیے یہ سعادتیں نہیں ہیں؟ ایسا نہیں، ظاہر ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فیض اور کرم اور فضل اور سعادتوں کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں. یہ دروازے اللہ نے اپنی امت کے دفاع کرنے والے مجاہدین کے لیے کھولے ہوئے ہیں. اسی لیے تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ یہ ہوتے رہیں گے ہر دور میں. چاہے سلۃ من الاولین ہو، قلیل من الاخرین ہو، لیکن ہر دور میں یہ مجاہدین، یہ اولیاء اللہ، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ شہداء ہر دور میں ہوں گے. یہ فیض ختم تو نہیں ہو گیا. اور جب سیدی روحانی طور پر کرم فرما رہے ہیں اس امت کے اوپر، جب سیدی روحانی طور پر اس پاکستان کے قیام سے لے کر اس کی حفاظت تک نگرانی فرما رہے ہیں، تو غزوہ ہند میں بھی سیدی رسول اللہ روحانی قیادت فرمائیں گے. جیسے ہمیشہ تاریخ کی ہر جنگ میں، اسلامی تاریخ کی ہر جنگ میں پیچھے آپ کو نظر آتا رہی ہے. ہم تفصیل سے آپ کو سارے واقعات بتا چکے ہیں کہ کس طرح سیدی رسول اللہ نگرانی فرماتے ہیں اس کیمپین کی. اس چاہے سپہ سالار کو آپ ہدایتیں دیں، چاہے کسی وقت قطب اور ولی کو آپ ہدایت دیں اور وہ سپہ سالار تک بات پہنچا دے. یہ تاریخ اسلام میں کوئی مسلمانوں کی ملٹری کیمپین ایسی نہیں ہے جس کی نگرانی خود سیدی رسول اللہ نے براہ راست نہ فرمائی ہو. اور اس غزوہ ہند کے بارے میں تو سیدی رسول اللہ نے خاص طور پر بشارتیں عطا فرمائی کہ یہ فوج ہوگی جو ان کے مشرکین کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی اور اس کے بعد پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ آخری دجال کے ساتھ مارکا اور یہودیوں کے خلاف جنگ. اور اللہ نے ساری
تقدیر کے لیے جس فوج کو منتخب کیا ہے وہ پاک فوج ہے۔ سیدی نے حدیث شریف میں فرمایا واضح کہ اللہ اجمیوں میں، غیر عرب قوم میں ایک فوجیں پیدا کرے گا جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، جن کے شہ سوار، جن کے فائٹرز، جن کے اسپیشل فورسز، جن کی ٹروپس، جن کی آرمی عربوں سے بہتر ہوگی، تو سیدی رسول اللہ ان سے اپنی ڈیوٹی لے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنی ڈیوٹی سیدی رسول اللہ کی لے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جب خراسان کی جانب سے تم سبز ہلالی، یہ سبز گہرے سبز رنگ کے پرچم نکلتے دیکھو تو ان میں ضرور شامل ہو جانا کہ امام مہدی ان میں ہوں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سعادت اس خطے کو نصیب ہونے والی ہے کہ وہ جن سے اللہ نے کام لینا ہے وہ اس خطے میں کہیں ہیں۔ وہ اللہ اپنے راز بہتر جانتا ہے، لیکن سیدی کی بشارتیں اور خوشخبریاں، ظاہر ہے مسلم دنیا میں کہیں نہ کہیں سے تو امام نے ظہور ہونا ہے، اور سیدی نے جو بشارتیں فرمائی ہیں تمام، لگتا ماشاءاللہ یہ خوش نصیبی بھی پاکستان اور اس خطے کی ہے کہ یہ ہماری جانب سے کوئی بابرکت وجود ہوں گے۔ اور جو پاکستان کی ریاست کی تاریخ رہی ہے، آپ دیکھیے یہ 100% مسجد مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی تاریخ سے لگتا ہے کہ جیسے اس کو بالکل ڈپلیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ وہاں بھی مکے کے مشرکین سے ہجرت کی، یہاں بھی ہم نے مشرکین سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے۔ وہاں بھی ہمیں سخت تکلیفیں، مکے میں سخت اذیت اور تکلیف اور مشکلات تھیں، یہاں بھی ہمارے سارے بزرگوں کو 40-50 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا پاکستان آتے ہوئے۔ وہاں بھی پہنچتے ہی جیسے ہی آپ مدینہ کی ریاست میں پہنچے آپ نے تلوار نکال لی، جیسے ہی یہ پاکستان بنا 1947 میں، پاکستان قائد اعظم نے فوراً تلوار نکال لی۔ پہلی جنگ ہماری 47 میں ہی شروع ہو گئی تھی کشمیر میں مشرکین کے خلاف۔ وہاں بھی احد پہ مسلمانوں کو چوٹ لگی، یہاں بھی ہمیں 71 میں چوٹ لگی۔ وہاں بھی مختلف مسلسل جھڑپیں ہوتی رہی مدینہ کی ریاست کی مکے کے مشرکین کے ساتھ، ایک لمحہ بھی آرام کا نہیں تھا، صرف جھڑپیں تھیں، جنگیں تھیں، غزوات تھے، سرایا تھے۔ یہاں بھی پاکستان مسلسل حالت جنگ میں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا آپ یہی کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں، اس لیے کہ پاکستان بنا ہی اس کام کے لیے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہے۔ پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ غزوہ ہند ہو، پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو ختم کرے۔ تو اس نے تو حالت جنگ میں رہنا، اس قوم کی تربیت اور اس فوج کی تربیت تو کروائی جائے گی۔ کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا، جیسے سیدی نے فرمایا تھا اس فوج کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے؟ کوئی وجہ ہے کہ تمام عرب پاکستانی فوج کو طلب کرتے ہیں مشکلات میں؟ کیونکہ سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ اجمیوں کی ایک فوج، غیر عرب فوج ہوگی جو عربوں سے بہتر ہوگی۔ اللہ نے کیوں؟ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی فوج ہے جس نے روس کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں، جس نے اسرائیل کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں، جس نے بھارت کے جہاز بھی مار کے گرائے ہیں۔ پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کس فوج کی تربیت کروا رہا ہے آنے والی ڈیوٹی کے لیے۔ پھر کہتے ہیں شاید وہ افغان طالبان ہوں گے تو وہ دوسرے ہوں گے، تو عرب ہوں گے تو یہ ہوں گے، وہ سب شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن قیادت اور سعادت اللہ نے پاک فوج اور پاکستانی قوم کو دی ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے اس پاکستان کو بنایا تھا، اور بابا اقبال نے خوشخبری دی تھی کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ کام اردو بولنے والوں سے اب لیا جائے گا، عرب اور ترک اپنی ڈیوٹی کر چکے ہیں، اب یہ کام لیکن وہ قیادت کہاں سے آئے گی؟ وہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کی عقل میں آنے والی نہیں تھی یہ بات کہ سیدی جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اس کے 10 سال کے بعد فتح مکہ کیسے کر لیں گے، لیکن ہو گیا نا۔ یہ جو اللہ کی پلاننگ اور اسٹریٹجی ہے، یہ میری اور آپ کی عقل سے بہت بلند ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے اس کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف ہمارا امتحان لیتا ہے۔ فیصلہ تو اس نے نافذ کرنا ہی کرنا ہے جو لکھ چکا۔ تو جو کچھ پھر پاکستان آج کل غزوہ خندق والی سے، ہم ڈیفینسو موڈ میں، غزوہ خندق ایک ڈیفینسو وار تھی، ہم گھیرے میں آ گئے تھے۔ اکانومی، مدینے کی اکانومی اس وقت کیا تھی جب خندق لڑی جا رہی تھی؟ سیدی رسول اللہ نے اپنا پیٹ اٹھا کے صحابہ کو دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابی پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ، چونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آج پاکستان کی معیشت کا یہی عالم ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسی طرح اپنی معیشت کا رونا رو رہے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ غزوہ خندق کا دور بھی گزر جائے گا، اس میں بھی فرمایا گیا تھا کہ زلزلوا زلزالا شدیدا، مومنین کو شدید زلزلے کی طرح ہلایا گیا، اور خوف اور دہشت کے قلب اچھل کے حلق تک آ رہے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سارا غزوہ خندق کا سارا واقعہ، غزوہ احزاب کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ احزاب کا مطلب یہ فوجیں، جب تمام فوجیں گھیر لی تھیں اس پاکستان کو، آج بھی یہی ہے، وہ اسرائیل ہو تو امریکہ ہو تو انڈیا ہو تو دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں، سب نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے۔ آج تو ہم غزوہ احزاب کی صورتحال میں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر سے اس وقت کو گزار دے گا، اور فتح مکہ اس کے غزوہ احزاب کے بعد جب غزوہ احزاب ختم ہوا، اس وقت سیدی رسول اللہ نے اپنی صفوں کے درمیان یہودیوں کو ختم کیا، اپنے صفوں کے درمیان غداروں کو اور منافقوں کو ختم کیا۔ بنو قریظہ کا واقعہ اس کے بعد ہوا، اور اس کے بعد پھر مسلمان فوج جب ایک دفعہ فتنہ اپنے پیچھے سے پشت پہ سے ختم ہو گیا،
اپنے اندر کی صفائی ہو گئی، پھر مسلمان فوجیں نکلی اور فتح مکہ ہوا۔ آنے والا وقت انشاءاللہ ویسے ہی ہے، پاکستان کے اندر کوئی سخت ڈنڈے والی سرکار آ جائے گی، اللہ جب چاہے گا ایسی حکومت بھیج دے گا۔ یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی تیاری کریں، یو بی پریپیئرڈ یور سیلف آپ، کیونکہ اب آنے والے دور میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکے گا۔ آپ یا دجال کے ساتھ ہوں گے یا سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، یا تو ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، یا آپ IMF کے ساتھ ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ سارے ادارے دجال کے انسٹرومنٹس ہیں۔ یا آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، یا آپ امریکہ کے ساتھ ہوں گے یا سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں لیکن آپ کھڑے بھی دجال کے ساتھ ہو، ممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ آپ کو اپنی سائڈس لینی پڑیں گی، آپ کو پاکستان کے اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو غزوہ ہند کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو فتح بیت المقدس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ دجال کے ساتھ ہیں، بالکل اچھی طرح جان لیں۔ اب کوئی مصلحت، کوئی بحث، کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز، اب کچھ کام نہیں آنے والا، کیونکہ اب جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ اب ظاہر ہونے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ۔ جس طرح مشرکین نے معاہدہ توڑا اور اس کے بعد مدینہ کی ریاست کو مجبور کیا کہ وہ آگے بڑھ کر مکہ پہ قبضہ کر لے، اسی طرح مشرکین ہمارے معاہدے توڑیں گے، توڑ رہے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا کشمیر کا معاہدہ ہو یا آنے والے، اور وہ پاکستان کو اس حد تک لے آئیں گے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، یا تو آپ بھوکے پیاسے مر جائیں اپنے ملک میں، یا پھر بالآخر بجنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد، آپ تلوار نکالیں اور پھر ایک دفعہ فیصلہ کو جنگ کر ہی لیں۔ جس کسی نے یہ بات کی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، ہم تو 10 دن لڑ سکتے ہیں، ہمارا پیٹرول ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس فیول نہیں ہے، وہ سارے تو ویسے ہی ہلاک کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ جنگ جو ہوگی یہ پاکستان کی بھی صفائی کرے گی بہت اچھی طرح۔ منافق، کمظرف، کمینے، غدار، وہ سب کے سب جو ہماری صفوں کے درمیان ہیں وہ بھی اس غزوہ ہند میں مارے جائیں گے۔ لہٰذا یہ غزوہ ہند اس پاکستانی قوم کی بھی تطہیر کا عمل ہوگا، اس کی بھی صفائی کا عمل ہوگا، اور یہ خوشخبری تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دے چکے ہیں۔ سیدی نے فرمایا کہ مسلمان حکمران پھر کفار کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے۔ بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے، ایک دفعہ پھر توحید جو ہے، توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہندوستان کی اذانوں میں، ہندوستان کی آوازوں، ہواؤں میں، فضاؤں میں گونجے گا۔ جو ہونا ہے وہ بتایا جا چکا ہے، آپ اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لیں، بہتر ہے، نہ بنائیں، مٹا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے۔ موت کے خوف سے مرنا تو کفار نے بھی ہے، مشرک بھی اگر زندہ ہے تو مرے گا، تو ایک دن مسلمان بھی مرے گا، تو موت کا خوف جو ہے وہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، تکلیف ہو جائے گی، مشکل پریشانی میں آ جائیں گے، اس وجہ سے ہم بے عزتی اور رسوائی اور ذلت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جو یہ سوچ رکھتا ہے، وہ فکر رکھتا ہے، پھر اللہ اس کو ذلت اور رسوائی ان کی طرح، آل یہود بنی اسرائیل کی طرح، کہ جب ان کو حکم ہوا کہ جہاد کرنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کر لے، ہم سے تو نہیں ہوتا۔ آج پاکستانی قوم کی اکثریت بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد کرو، تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول لڑ لے جا کے، ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آس پاس دیکھیے کہ ہماری اشرافیہ میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے علماء میں، ہمارے حکمران، ہمارے معاشرے میں کتنی بڑی تعداد ہے جو بنی اسرائیل کے آل کہ اس قسم کی ناپاک اور ذلیل ذہنیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر مغضوب علیہم کر دیا، ان پر لعنت ڈال دی۔ اللہ کہتا ہے بڑے جلال سے قرآن میں کہ اگر تمہیں مسلمانوں کی، اگر تمہیں اللہ اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اپنے گھر اور اپنی بیوی اور اپنے بچے اور اپنے کاروبار اور اپنے بزنس اور اپنی اکانومی اور اپنی معیشت زیادہ پسند ہے تو دفع ہو جاؤ، اور اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں جڑے جلال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں بدل کے تبدیل کر کے دوسری قوم لے کر آ جائے گا، جو اللہ سے پیار کریں گے وہ اللہ سے پیار کریں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ پورے قرآن میں پورے درجنوں آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ، اور کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، جبکہ کمزور مسلمان عورتیں، مرد اور بوڑھے پکار پکار کے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں میرے مالک ہمیں کوئی مددگار بھیج، ہمارے پاس ہم ظلم اور ستم میں پس رہے ہیں، ہماری مدد کر۔ قرآن کی آیتیں ہیں یہ۔ آج پاکستانی قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں عالم اسلام کی سب سے طاقتور قوم بنایا ہے، اور تم خوف اور دہشت میں زمین سے چپ کے چلے جا رہے ہو کہ تمہیں موت کا اتنا خوف ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم پر ایسا مسلط ہو گیا کہ تم اپنی عزت لوٹوانے کو تیار ہو، رسوائی اور غلامی قبول کرنے پر تیار ہو، لیکن تم تلوار نہیں نکالتے، اس بات کے باوجود کہ پوری مسلم دنیا میں
مسلمان مرد اور عورتیں اور بوڑھے پکار پکار کر اپنے رب سے کہہ رہے ہیں میرے ہمیں مالک اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دلا، کوئی مددگار بھیج۔ اور اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اگر آپ دیکھیں وہ ہمارا دشمن ہے، یہودی، مگر وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، جب سے بنا ہے اس نے اپنی تلوار واپس نہیں ڈالی۔ اس یہودی ریاست نے اپنی تلوار واپس نہیں ڈالی، اس نے ایک دن بھی تلوار اپنی، اور ہر روز گولڈا میئر ان کی جو پرائم منسٹر تھی، اس وقت اسرائیل کے پاس پیسے نہیں تھے، تو گولڈا میئر پوری دنیا سے اسلحہ خرید رہی تھی۔ تو ایک صحافی نے جا کے اس سے پوچھا کہ آپ کی ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں، اکنامکلی آپ بینکرپٹ ہو رہے ہیں، مگر آپ پوری دنیا سے اسلحہ کیوں خرید رہے ہیں؟ تو گولڈا میئر نے اس کو یہ بات کی، اس نے کہا میرے مرنے کے بعد یہ لکھنا، میری زندگی میں یہ بات نہ لکھنا کہ میں نے جو مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے سیدی رسول اللہ کی حیات مبارکہ کو پورا پڑھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ مدینے کی ریاست میں فاقے ہو رہے تھے، مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن جب سیدی رسول اللہ نے پردہ فرمایا ہے، آپ کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن آپ کے کمرے کی دیوار کے اوپر صرف ہتھیار لٹک رہے تھے۔ اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ تاریخ یہ یاد نہیں رکھتی کہ قوم کتنی بھوکی تھی اور اس کے کھانے کی میز کے اوپر کتنے انڈے اور کتنے مکھن اور کتنا خوراک رکھی ہوئی تھی، لیکن تاریخ یہ ضرور یاد رکھتی ہے کہ کس قوم نے کتنی جنگیں جیتی، کتنی فتوحات کی اور اپنا دفاع کس طرح کیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ یہودی عورت سیدی رسول اللہ کی سنت سے سیکھ کر اس نے اسرائیل کی پالیسی اس پر بنا لی۔ ہم مسلمانوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ سیدی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہماری بے شرمی اور خوف اور بزدلی کا یہ عالم ہے کہ آج دنیا میں تمام قومیں ہم پر اس طرح ٹوٹ کر گر رہی ہیں جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں، کیونکہ سیدی نے فرمایا تھا کہ ہم حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو چکے۔ جس طرح سیدی رسول اللہ نے فتح مکہ فرمایا، اسی طرح غزوہ ہند میں ہم فتح مکہ کریں گے، دہلی ہمارے پاس ایک دفعہ پھر آئے گا، یہ بشارت ہے۔ اسی طرح بیت المقدس شریف بھی ایک دفعہ پھر آزاد ہوگا۔ اب یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ اس نصیب کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو جنگ تو آپ کے اوپر آ ہی چکی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں دشمن آپ پر حملے کر چکا ہے، آپ پر حملے کرے گا، آپ کی مرضی نہیں پوچھی جائے گی۔ اگر آج آپ مشرکین پر حملہ نہیں کرتے، اگر آج آپ مشرکین کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، اگر آپ آج غزوہ ہند کی تیاری نہیں کرتے، تو کل اس نے تو آنا ہی ہے۔ اس ذلت و رسوائی اور بے عزتی کی موت سے مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ مسلمان سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ اگر تم اس جنگ میں مارے جاؤ تو افضل الشہداء ہوگے، اور اگر تم بچ جاؤ تو تم بہترین غازی جو جہنم سے آزاد ہوگا۔ بھارت کے خلاف ہمارا ہر تصادم جو 1947 سے ہو رہا ہے آج تک، وہ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ صرف آخری تصادم کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ آخری مارکا شروع ہوگا، اور ظاہر ہے وہ خونریز ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ طویل ہوگا، ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی قربانی اس قوم کو بھی دینی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس وہ آپشن نہیں رہ جائے گا۔ ذلت و رسوائی اور پسپائی اور خواری اور یہ کہنا کہ ہم امن پسند ہیں، ہم امن نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے جواب نہ دینے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ سارے جاہلانہ، بے وقوفانہ، بے شرم جملے جو ہے یہ سب مٹی میں رول دیے جائیں گے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہنا ہے، تلوار نکلے گی، دشمنوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، اپنی تیاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب یہ وقت آئے تو آپ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا کی صف میں آ جائے، بیچ میں کنفیوز کھڑے نہ اس جانب نہ اس جانب۔ آپ کے پاس کوئی آپشن اور ہے نہیں، کم از کم نیت کر لیں کہ اگر اس جنگ میں آپ مارے بھی جاتے ہیں تو آپ غزوہ ہند کے شہداء میں شامل کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، وہی غزوہ بدر کی بات ہے، تو ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، ایک صحابی آگے بڑھ کر پانی کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ جنگ ہونی ہے کیا، ایک تیر دشمن کی جانب سے آیا اور وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئی تو کسی نے اعتراض کر دیا کہ جنگ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تو کوئی جنگ ہی نہیں کی، یہ تو بیٹھے بٹھائے مارے گئے، تو یہ پتہ نہیں شہید ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ تو سیدی رسول اللہ نے منع فرمایا ایسے نہ کہو، یہ ہمارے ساتھ تھا، اس کی نیت تھی جنگ کرنے کی، یہ ہمارے مجاہدین میں سے، اور یہ جو مارا گیا یہ شہید مرا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اگر عام مسلمان جو جنگ میں حصہ نہیں بھی لے سکتا، جس کے پاس کوئی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، وہ صرف نیت کر لے۔ سیدی نے فرمایا نا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص جہاد نہ کرے ساری زندگی اور نہ جہاد کی نیت کرے، وہ منافقت کی حالت میں مرا۔ اگر جہاد نہیں کر سکتے نیت تو کرو نا، یہ مالک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سیدی رسول اللہ کے دین کے دفاع میں مشرکین اور کفار سے لڑوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب جنگ حطین کے بعد تمام کروسیڈر نائٹس کو گرفتار کر لیا،
سینکڑوں کی تعداد میں عیسائی فوجی اور کروسیڈر نائٹس بڑے بڑے ان کے گرفتار ہو کے آ گئے. سلطان کے آگے ان کو بٹھا دیا گیا زمین پر رسیوں سے باندھ کر. تو سلطان کی فوج میں بہت بڑی تعداد میں علماء کرام بھی تھے، اولیاء اور علماء تھے، درویش تھے، فقراء تھے. ظاہر ہے کہ ان کا کام صرف دعا کرنا تھا، قوم کو اپنی فوج کی تربیت کرنا تھا، ان کو شریعت اور دین سکھانا تھا. وہ جنگ کرنے والی فوج نہیں تھی، وہ فوج سعادت کے لیے سلطان کے ساتھ شامل تھے کہ جنگ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے کہ ہم اس غزوے میں، اس جہاد میں شامل ہوئے. تو جب وہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ سارے صلیبیوں کو آگے بٹھا دیا گیا تو ان علماء نے سلطان سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو قتل کریں، اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جنگ کر جہاد کرنے کا، ہمارے پاس وہ تربیت نہیں ہے، ہمارے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے جو سپاہیوں کی ہوتی ہے، لیکن کم از کم یہ ہمیں اجازت دے دے کہ ہمارے نصیب میں لکھا جائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک کافر کو قتل کیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. سلطان نے مسکرا کے سب کو اجازت دی اور تمام علماء اور اولیاء نے پھر خنجر لے کے ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جن کا جو صلیبی جنگ میں پکڑے گئے تھے، نائٹس ان کو علماء نے قتل کیا، اولیاء نے، فقراء نے قتل کیا، صرف اس سعادت کے لیے کہ ہمارا نام بھی لکھا چلا جائے اس جنگ میں کہ ہمارے ہاتھوں کفار مارے گئے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہوتی، اس کو چھوٹا نہ سمجھے. سیدی کوئی صحابی، 1,24,000 صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے تلوار نہ نکالی ہو. اور آج مسلمان دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہ جہاد کا وقت نہیں ہے، تلوار کا وقت نہیں ہے، یہ تو اکانومی کا وقت ہے، اور یہ تو نیگوسیشنز اور ڈسکشن اور پیس فار آل، اینڈ سب خرافات، یہ سب جہنمی لوگوں کی بات ہے. ایسے اس پھندے میں مت آنا، ہلاک ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. اقبال بابا نے بڑی سخت، اسی لیے قادیانی مذہب نکالا گیا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد سے دور کرے. علامہ اقبال نے سخت تنقید کی اس کے اوپر کہ وہ شیخ جو جہاد ختم ہونے کا فتویٰ دیتا ہے تو کیا، جب اگر مسلمانوں کے لیے جہاد حرام ہے تو کیا یورپ کے لیے جنگ حرام نہیں ہے؟ اگر مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جنگ نہ کرو تو یورپ کو بھی تو کہو نا کہ جنگ نہ کرے، وہ تو پوری دنیا میں جنگ کرتا پھرتا ہے، نصیحت صرف مسلمانوں کو ہے کیا؟ علامہ اقبال نے شدید تنقید کی تھی قادیانیوں کے اس فلسفے پہ کہ مسلمانوں کے لیے آج جہاد ختم ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو صرف قلم اور علم سے بات کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل کیا گیا تھا، اور جہاں بھی آپ کو یہ قادیانی ملیں گے وہ اسی لیے پھر جہاد کے خلاف ہے، غزوہ ہند کے خلاف ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو نصیب اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کے لیے لکھ دیا ہے، جو کرم اور فضل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اس کا انکار نہ کرنا، بہت رسوا ہو جاؤ گے. خوش نصیب ہیں یہ پاکستان، خوش نصیب ہیں وہ پاکستانی کہ جو سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف پر صدقنا آمنا صدقنا کہہ کر ایمان لاتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، اور آنے والے وقت میں اللہ ان کو غزوہ ہند کا اور فتح بیت المقدس کا سپاہی بنائے گا، اس فوج کی جس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرما رہے ہوں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم.